بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ریاض بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آج ہمارے پاس ہمیشہ کی طرح اہم خبریں ہیں، ملکی حوالے سے، غیر ملکی حوالے سے، عوام کو ریلیف کے حوالے سے، عوام پر نئے بم گرانے کے حوالے سے، یہ ساری ہمارے پاس خبریں ہیں۔ اور عمر ایوب خان کے استعفے کے حوالے سے بھی ہمارے پاس بڑی خبر ہے، اور چیف جسٹس کے خلاف بھی ہمارے پاس ایک بڑی خبر ہے جو سامنے آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ سولر پینل کا کیا حال ہو رہا ہے پاکستان میں، اس پر بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ ایک ونی کیس ہے اس میں بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں آج کا اپنا پروگرام۔ آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو جو ہے وہ دبائیں، اور ہمارا ہر آنے والی ویڈیو کو آخر تک آپ دیکھا کریں۔ اہم معلومات ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ہم بھول بھی جائیں تو اسے آخر میں شامل کر لیتے ہیں۔ تو آج ہم شروع کرتے ہیں عمر ایوب خان کے استعفے سے۔ عمر ایوب خان جو سیکرٹری جنرل ہے مرکزی رہنما تحریک پاکستان، تحریک انصاف پاکستان کے، تو انہوں نے گزشتہ روز اپنا استعفیٰ دے دیا تھا، اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ اس کی وجہ تو کافی ساری سامنے آ رہی تھی یا کہی جا رہی تھی۔ ظاہری بات ہے جو ان کے اگینسٹ پارٹیاں تھیں انہوں نے کچھ اور پروپیگنڈا کیا، ان کی طرف سے کوئی ایسی بات انہوں نے کہا جی میں اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھا سکتا۔ لیکن اصل بات جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک دن پہلے قومی اسمبلی کے اندر وزیر اعظم شہباز شریف اٹھ کر جو عمر ایوب کے پاس گئے ہیں اور ان سے جا کے ملے ہیں، تو جس انداز میں ان کی آپس میں ملاقات ہوئی اور مصافحہ ہوا، دونوں ہاتھوں ملائیں گئی، تو وہ جو ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرائے، یہ وہ ہوا، تو وہاں سے بڑا طوفان جو ہے وہ شور اٹھا پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں میں، ان کے جو ہے سوشل میڈیا کی ٹیم میں، اور انہوں نے ان کو اتنا تنقید کا نشانہ بنایا کہ وہ دل برداشتہ ہو گیا، اور انہوں نے کہا جی میں اپنے عہدے سے استعفیٰ دیتا ہوں، تاہم میں ایک ورکر کے طور پر کام کرتا رہوں گا۔ لیکن میرے پاس خبر نئی یہ ہے کہ ان کا استعفیٰ جو ہے وہ منظور نہیں کیا گیا، اور ان کو بدستور جو ہے کام کرنے کی ہدایت کی ہے کہ آگے آپ کام کرتے رہیں۔ لیکن ایک اس حوالے سے میرے پاس ایک اور بھی خبر ہے، وہ یہ ہے کہ جس طرح عمر ایوب خان کا استعفیٰ آیا ہے، اسی طرح کافی سارے پاکستان تحریک انصاف کے عہدوں میں، عہدیداروں میں نئی تنظیم سازی ہوگی، اور وہاں پر بڑی بڑی تبدیلیاں ہوں گی، کچھ اور لوگوں کو سامنے لایا جائے گا۔ یہ چند دنوں میں ہونے والا ہے، یہ اس کی ایک جھلک تھی۔ تاہم عمر ایوب خان ایک منجھے ہوئے اور بڑے تحریک انصاف کے مخلص کارکن ہیں۔ سوشل میڈیا ٹیم کو چاہیے تھا کہ ان پر اتنی تنقید نہ کرتے۔ ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں اسمبلی کے اندر، اسمبلی کے باہر، اور یہ دروازے مذاکرات کے جو ہے کبھی بند نہیں کرنے چاہیے۔ دوسری ہمارے پاس قومی اسمبلی سے ہی خبر ہے ملکی وفاقی بجٹ کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ 18,887 ارب روپے مالیت کا جو قومی فنانس بل ہے 2024-25، وہ قومی اسمبلی سے منظور ہو گیا ہے۔ جی ہاں، قومی اسمبلی سے منظور ہو گیا، جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید یہ بجٹ منظور نہ ہو، لیکن یہ منظور کر لیا گیا ہے، قومی اسمبلی نے کر لیا ہے۔ اس کے بعد ہم شامل کرتے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان، چیف جسٹس سپریم کورٹ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے ان کے خلاف بھی ایک ریفرنس دائر ہو گیا ہے یا تیار ہو گیا ہے، دائر ہونے والا ہے۔ یہ ہماری معلومات ہے۔ یہ معلومات اس وجہ سے سامنے آئی ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے ایک برطانیہ کو خط لکھا تھا، اس کے حوالے سے ترجمان تحریک انصاف صحافی اور یوٹیوبر ہیں اوریا مقبول خان، انہوں نے جو ہے یہ سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کرنے کا یا تو تیاری کر لی ہے یا کر دیا ہے۔ ہماری معلومات یہ ہیں کہ کر دیا ہے، تو اس کے کیا نتائج سامنے آتے ہیں کل کلاں کو یہ پھر بعد میں جا کے پتہ چلے گا۔ ظاہری بات ہے یہ ابھی ریفرنس ہے، یہ سماعت ہوگی اس کی، اور اس پر بات کرنا جو ہے کوئی اتنا زیادہ اچھا نہیں، لیکن معلومات عوام تک ضرور ہونی چاہیے، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم کوئی بھی معلومات ہو وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں تاکہ آپ اس پہ بے شک کمنٹس میں آپ اپنی رائے بھی دے دیں۔ اس کے بعد میرے پاس اگلی خبر ہے وفاقی حکومت کی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے۔ جیسے آج کل گرمیاں چل رہی ہیں، اور یقین جانے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اہل جو خواتین ہیں ان کا رش اس گرمی میں، ان کی حالت دیکھ کر، ان کی ذلالت اور خواری دیکھ کر ہمیں خود کو جو ہے ترس آتا ہے، رونا آتا ہے۔ پہلے تو ہم یہ کہتے تھے کہ کس طرف قوم کو بھکاری بنا دیا گیا، ان کو مانگنے پہ لگا دیا گیا، یہی پیسے فیکٹریاں لگا دی جائیں، بے روزگاری ختم ہو جائے، لاکھوں لوگوں کو جو ہے روزگار ملے گا انہی پیسے کا۔ لیکن حکومت نہیں سمجھے کہ انہوں نے اپنا ووٹ بھی تو پکا کرنا ہے نا، بے نظیر صاحبہ کی تصویر دکھا کر، اور ووٹ انہوں نے لینا ہے، جس جماعت نے لینا ہے یا جس نے کرنا ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ تو وہ خبر یہ ہے ہمارے پاس کہ اب جائز کیش کے ذریعے بھی یہ رقوم جو ہے حاصل کی جا سکیں گی، لیکن وہی جو ڈیلر ہوں گے ان کے یہ عام جائز کیش نہیں جو میں نے بنا لیا، آپ نے بنا لیا، اس کے حوالے سے نہیں، جو ان کا ڈیلر ہوگا جائز کیش کا
ایزی لوڈ والا وہ والا، اس سے جا کر رقوم نکلوائیں، یعنی کہ لائنوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا، لیکن وہ جوتے مارنے والوں کی تعداد بڑھا دی گئی ہے۔ تو اس طرف بھی جو ہے اب خواتین جو ہے ان ریٹیلرز کے پاس بھی موجود ہوں گے اور وہاں سے رقوم اپنی نکلوائیں گی۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس پنجاب سے خبر ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ نے ینگ ڈاکٹرز جو آئے روز ہڑتال کرتے تھے، بلیک میل کرتے تھے حکومت کو مختلف چیزوں پہ، اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہمارے پاس لاکھوں ڈاکٹر جو ہے وہ اپنی ڈگریاں لے کر، اپنی فائلیں لے کر نوکری کے لیے سرگرداں ہیں، ہر جگہ پہ تلاش میں پھر رہے ہیں، اور ایک جو بیٹھے ہوئے ہیں ڈاکٹر وہ آئے روز جو ہے حکومت کو بلیک میل کر کے مختلف چیزوں پر ہڑتال کیے ہوتے ہیں اور مریضوں کی جانوں سے کھیل رہے ہوتے ہیں۔ تو مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ اب ان کا یہ بلیک میلنگ نہیں چلے گی، ان کے ساتھ جو ہمیں بلیک میل کرے گا، جو ڈاکٹر ینگ ڈاکٹر جو ہے ہڑتال پر جائے گا یا اس قسم کی کوئی حرکت کرے گا، اس کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے گا، مطلب اس کی ملازمت بھی جا سکتی ہے۔ تو ڈاکٹرز خیال کیجئے گا، نوکری بڑی مشکل نال مل دیجئے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس پنجاب سے ہی اگلی خبر ہے کہ میٹرک جو ہوتی تھی سائنس یا آرٹس، وہ چیز ختم کر دی گئی ہے۔ یہ ختم کر کے سلیبس کو ایک کر دیا گیا ہے۔ اب میٹرک کا مطلب میٹرک ہوگا، سائنس یا آرٹس نہیں ہوگا، اور یہ شروع ہوگا سال 2025 سے۔ جو کر رہے ہیں، جنہوں نے 9th کا آرٹس یا اس کا سائنس کا امتحان دے دیا ہے، تو وہ تو کنٹینیو کریں گے۔ جو اگلی جو جماعتوں میں جو داخلے ہوں گے تو اس پہ سلیبس ایک ہی ہوگا، اب سائنس یا آرٹس کا تصور نہیں ہوگا۔ اس کے بعد پنجاب حکومت نے اصلاحات کرتے ہوئے مریم نواز صاحبہ نے کچھ محکموں کو دوسرے محکموں میں ضم کرنے کا جو ہے وہ ایک پلان بنا لیا ہے، جس سے اخراجات کم ہوں گے اور جو حکومتی خزانے ہیں اس پر بوجھ کم ہوگا۔ وہ کون سے ہیں یہ ہم آپ کو گنوا دیتے ہیں۔ 7 محکمے ٹوٹل ہیں۔ پاپولیشن اور محکمہ صحت کو، پاپولیشن ڈپارٹمنٹ اور محکمہ صحت، ان کو آپس میں ضم کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ زراعت اور لائف سٹاک، یہ دو ایک ہی جیسے ہیں، وہ مویشیوں والا ہے، وہ بھی اسی حوالے سے جو ہے زراعت سے منسلک ہے، تو یہ دونوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ تعلیم اور خواندگی، یہ بھی دو ایک علیحدہ علیحدہ محکمے منسٹریاں کام کر رہی تھیں، یہ بھی اکٹھی کی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ماحولیات اور جنگلات، یہ بھی بالکل ساتھ ساتھ ہیں، اور خزانے پر بوجھ بلا وجہ کا تھا، 2 منسٹر 2 سیکٹری، یہ وہ پتہ نہیں کیا کیا مراد، کیا کیا چیزیں، گاڑیاں، یہ بھی اکٹھا ہو جائے گا۔ اس کے بعد اطلاعات اور یوتھ افیئرس، یہ بھی یقیناً جو ہے 2 علیحدہ علیحدہ سفید ہاتھی پل رہے تھے، تو یہ ایک یکجا ہو جائے گا، کچھ آدھا جو ہے خرچ کم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ پبلک ہیلتھ، انجینئرنگ اور ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ، یہ بھی دونوں ایک ہی کام ہیں، صرف نام جو ہے علیحدہ علیحدہ تھے، یہ بھی ایک اچھا مستحسن اقدام ہے۔ اس کے علاوہ ٹرانسپورٹ اور کمیونیکیشن، یہ علیحدہ علیحدہ ہیں، لیکن ٹرانسپورٹ اور کمیونیکیشن کو اکٹھا کرنے سے کافی ساری چیزیں روٹس ان کے ملتے ہیں، تو یہ 14 ڈپارٹمنٹس کو 7 میں تبدیل کیا جا رہا ہے، ضم کیا جا رہا ہے ایک دوسرے میں، اور اس کو پھر کس طریقے سے چلایا جائے گا یہ باتیں بعد کی ہیں، اس کے کیا نتائج نکلیں گے، لیکن کم از کم اتنا ہمیں یقین ہے کہ حکومتی خزانے پر بوجھ ضرور کم ہوگا، اور یہ اچھی بات ہے۔ جو اچھا کام کرے اس کو جو ہے اچھا کہنا چاہیے۔ اس کے بعد ہمارے پاس یہ ہے کہ 1 جولائی سے بجلی کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ کیا جا رہا ہے۔ اوہ ظالم دے پترو، اللہ دا نام منو، 5ویں دفعہ کر رہے جے، نہ کریں ایسے۔ وفاقی حکومت سے ہماری گزارش ہے کہ یار آپ اپنے نقوش مٹاتے جا رہے ہیں، آپ عوام میں اپنی جو ہے شناخت ختم کرتے جا رہے ہیں، آپ میاں نواز شریف کا ووٹ ختم کرتے جا رہے ہیں، عمران خان کا ووٹ تو ویسے بڑھ رہا ہے، دن بہ دن بڑھ رہا ہے، اور اس بڑھنے میں آدھے سے زیادہ تم لوگوں کی اپنی کارستانی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بھی ہمارے پاس آئی ہے خبر، وہ یہ ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بھی اس 1 سے اضافہ جو ہے وہ متوقع ہے۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو یقین جانیں پی ٹی آئی کو جو ہے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود ہی پی ٹی آئی کا ووٹ خود بڑھا رہے ہیں اور اپنے خلاف خود نفرت کر رہے ہیں۔ میں نے کل بھی یہی استدعا کی تھی، کل کے ولاگ میں، کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کو چاہیے کہ وہ اپنے چھوٹے بھائی کی طرف دیکھیں، نہ صرف دیکھیں بلکہ ان کو آنکھیں دکھائیں اور ان کو کہیں کہ تسی یہ عوام دا کی حالت کر رہے ہو اور ہمارا جو ہے دن بہ دن جو ہے ووٹ ہمارا خراب کر رہے ہو۔ اس کے بعد ایک اہم میرے پاس خبر ہے، بہت ہی اہم، وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے 34 میڈیا چینلز کو توہین عدالت کے نوٹس جاری کی ہیں اور 2 ہفتوں میں ان کو اس کا جواب جمع کرانے کا حکم دیا ہے۔ کیوں ہوا ایسا؟ چیف جسٹس کا یہ کہنا تھا کہ جو دوسری دنیا کے دیگر ممالک ہیں وہاں پر کہیں پہ لائیو پریس کانفرنس نہیں ہوتی، یہاں پر چینلوں کو پتہ نہیں کیا معاملہ ہے، فوراً لائیو جو ہے وہ دے دیتے ہیں پریس کانفرنسیں، اور اس میں ایسے ایسے الفاظ لوگ کہہ جاتے ہیں، یا پریس کانفرنس کرنے والا کوئی سیاسی ہو، سماجی ہو، جو بھی ہو، جس جگہ سے وہ تعلق، جس جماعت سے تعلق رکھتا ہے، بعد میں جب ان کو توہین عدالت کا نوٹس دیا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے جی بس میرے تو منہ سے نکل گیا، مجھے معافی دے دیں۔
جیسے فیصل واڈا صاحب کا سامنے آیا ہے، اس کے علاوہ ایم کیو ایم کے رہنما کا آیا ہے، باقی بھی آتے رہے ہیں آپ کے سامنے، اتنے بڑے بڑے جو ہے وہ فائلیں اٹھا کر مہنگے وکلا کر کے پھر معافیاں سانو معاف کر دی جو ساڈے کو غلطی ہو گئی ہے۔ تو اب یہ چینلز کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ براہ راست نہ دکھائیں، لائیو نہ دکھائیں اسے، اس میں کٹ پٹ کر کے جو قابل اعتراض ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے اپنے ملک کے یہ ادارے ہیں اور ان اداروں کے خلاف جو زبان ایک بول رہی ہوتی ہے اور اس کو کروڑوں لوگ نہیں، صرف یہ پاکستان نہیں باہر کی دنیا بھی دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد میرے پاس اگلی خبر یہ ہے کہ قومی اسمبلی نے ایک بار پھر عوام پر ایک اور بجلی گرا دی ہے۔ یہ بجلی پیٹرول میں لیوی پر 10 روپے فی لیٹر، پیٹرول میں لیوی پر 10 روپے فی لیٹر اضافے کی منظوری دے دی ہے، اور اسی سے میں کہہ رہا تھا کہ شاید پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہو۔ یہ کسی اور نے نہیں کیا میرے ویورز، دیکھنے والے میرے دوستو، یہ آپ کے اپنے منتخب جو نمائندگان ہیں جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں، جو فارم 45-47 والی بات ہے ان کی میں نہیں کہہ رہا، جو باقی بیٹھے ہیں وہ بھی نہیں بولے، انہوں نے بھی خاموش، چلو جی جان دیو کوئی گال نہیں، ایک دوسرے کی رہی رکھ گئے، اور 10 روپے کا اضافہ آج یہ ہو گیا ہے، اور یکم سے شاید پیٹرول ایک بار پھر مہنگا ہو جائے۔ اس کے بعد میرے پاس مقامی سولر پینلز بنانے والے جو ہے ان افراد کے لیے اور سولر لگوانے والوں کے لیے میرے پاس ایک بڑی خبر ہے اور خوشخبری ہے۔ حکومت نے صرف اسی ایک شعبے میں یہ کیا ہے کہ مقامی سولر پینل بنانے والوں کے لیے ٹیکس کی چھوٹ کر دی ہے، بالکل ان پر کوئی ٹیکس نہیں ہوگا، اور سیل ٹیکس بھی ان پر جو لگایا گیا تھا وہ ختم کر دیا۔ اس کی وجہ سے سولر سسٹم اب سستا ہوگا۔ سورج اسی لیے آنکھیں دکھا رہا ہے، آج کل گرمی بہت زیادہ ہے، اسے پتہ ہے کہ سارے لوگ جو ہے وابڈا کے قہر سے، حکومت کے جو بے رحمانہ فیصلے ہیں ان سے یہ سولر پینل پہ جو ہے ملک تیزی سے جو ہے لوگ جا رہے ہیں، اور غریب لوگ بھی لگوا رہے ہیں۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے، یہ آپ کو معلومات دی ہیں، شیئر کی ہیں۔ میرے یوٹیوب چینل کو آخر تک دیکھا کریں، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اسے شیئر بھی کیا کریں اور کمنٹس بھی کیا کریں، اپنی رائے کا بھی اظہار کیا کریں گے۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔